البرٹ آئن اسٹائن کا دماغ کیوں چوری کیا گیا اور کس نے اس کو اپنے پاس 23 سال تک رکھا؟ السلام علیکم۔ آج کا میرا مضمون ایک نہایت دلچسپ یا تو یوں کہہ لیجیے کہ ایک عجیب و غریب واقعے کے بارے میں ہے، جو کہ دنیا کے ایک عظیم ترین سائنسدانوں میں شامل ہونے والا نام آئن اسٹائن کے بارے میں ہے۔ آئن اسٹائن کو عظیم ترین سائنسدانوں میں شامل کیا جاتا ہے، جس کی کاوشوں سے آج ہم سائنس کے میدانوں میں انسانی عظمت کے گاڑے ہوئے جھنڈے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی سائنسی علوم میں دلچسپی رکھتا ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا شخص اس نام سے ناواقف نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ وہ سائنسی تحقیقات جنہوں نے اسے اپنے علم کی دنیا میں ایک معتبر اور باوقار پہنچا دی۔ مگر ہمارا موضوع اس کی جدوجہد اور کامیابیوں کی داستان نہیں۔ آج ہم اس بات کو موضوع بنائیں گے کہ آخر کار اس کا دماغ کو نکال کر کیا سراغ لگانے کی کوشش کی گئی۔ 17 اپریل 1955 کا واقعہ ہے جب اس عظیم سائنسدان کو سینے میں شدید درد کا احساس ہوا، جس کے علاج کے لیے اسے امریکہ کی نیو جرسی پرسٹن جنسن ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا، لیکن وہ دل کے اس مرض سے جانبار نہ ہو سکا اور اگلی صبح اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 76 برس تھی اور سائنس کی دنیا میں صف متم بچ گئی۔ آئن اسٹائن کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دماغ یا اس کے جسم کے حصے کو پڑھ لیا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پوجا کریں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے دماغ کو پڑھ کر لوگ اسے الگ نظر سے دیکھنے لگ جائیں گے۔ اس موقع پر اس کی میت کی نگرانی جس ڈاکٹر کی ذمہ داری تھی، اس کا نام ڈاکٹر تامس بتایا جاتا ہے، جس نے آئن اسٹائن کی موت کے بعد ایک عجیب و غریب فیصلہ کرتے ہوئے اس سائنسدان کا دماغ چرانے کا قدم اٹھایا، جس کے لیے نہ ہی تو اس نے آئن اسٹائن کے اہل خانہ سے کوئی اجازت لی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ضروری قانونی کارروائی پوری کی۔ ڈاکٹر تامس کا یہ دعویٰ بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ اسے اس کام کی اجازت دی گئی تھی، لیکن یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اس چیز کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ آئن اسٹائن کا دماغ نکال کر اس پر تحقیق کی جائے کہ اس میں آخر کون سی غیر معمولی بات تھی، جبکہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ڈاکٹر تامس دماغی امراض کا ماہر بھی نہیں تھا۔ اس نے آئن اسٹائن کے سر سے دماغ نکال کر اس کا وزن کیا، پیمائش کی اور اس کو ایک جار میں بند کر کے رکھ دیا۔ یہ شاید دنیا کا واحد طبیعت قدم تھا جو آئن اسٹائن کے مردہ جسم کے ساتھ اٹھایا گیا تھا، اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عمل کے بعد آئن اسٹائن کے بیٹے کے پاس گیا اور اس سے بات پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باپ کے دماغ پر سائنسی تحقیق ضروری ہے، سو وہ اس عمل کی اجازت دیتے ہوئے تحقیق کی اجازت دی، جبکہ ڈاکٹر تامس آئن اسٹائن کا دماغ پہلے ہی نکال کر اپنے گھر میں منتقل کر چکا تھا۔ ڈاکٹر تامس آئن اسٹائن کے دماغ کو لے کر اس شہر سے غائب ہو گیا، اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر اس کے دماغ پر تحقیق کرنے لگا، اور وعدے کے مطابق اس نے آئن اسٹائن کی فیملی کو بھی اس کے دماغ کا کچھ حصہ دیا، اور اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس کے دماغ پر تحقیق کی، جبکہ اس شعبے سے تعلق بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں اس نے آئن اسٹائن کے پوتے کو اس کا دماغ دکھایا اور کہا کہ اس نے اس کے دماغ میں کوئی ایسی دلچسپ بات نہیں دیکھی، اور ڈاکٹر تامس کی موت کے بعد آئن اسٹائن کے دماغ کے حصے سائنسدانوں کے پاس چلے گئے اور مختلف قسم کی ریسرچ اس پر ہو گئی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج تک یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ڈاکٹر جس کا اس شعبے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے آئن اسٹائن کے دماغ کو چرا کر اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کیوں کی۔ شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں۔